بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج قرآن مجید کا تکمیلی پارہ، ایک آخری پارہ، 30واں پارہ لیے ہوئے آپ کے سامنے ہوں۔ اس پارے میں 37 صورتیں موجود ہیں، 37 سورہز آر دیر، اور ان 37 صورتوں میں صرف 3 صورتیں مدنی ہیں، 34 سورہز، 34 صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں۔ اور جیسے کہ میں کئی بار پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھ چکا کہ مکی صورتوں کا بنیادی موضوع ایمانیات ہوتا ہے، عقائد ہوتے ہیں۔ آپ یہاں بھی دیکھیے گا، اس پارے کے بالکل آغاز سے ہی سورہ نبأ لے لیجئے، سورہ نازعات لے لیجئے، سورہ عبس لے لیجئے، سورہ تکویر لے لیں، سورہ انفطار، سورہ مطففین، سورہ انشقاق، سورہ بروج، سورہ طارق، سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ، سورہ فجر، سورہ بلد، سورہ شمس، سورہ لیل، سورہ ضحیٰ، سورہ انشراح، سورہ تین، سورہ علق، سورہ قدر، سورہ زلزال، سورہ عادیات، سورہ بینہ، سورہ تکاثر، سورہ قاریعہ، سورہ عصر، سورہ ہمزہ، سورہ فیل، سورہ قریش، سورہ ماعون، سورہ کوثر، سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ اخلاص، اور پھر سورہ فلق اور سورہ ناس ہوں۔ ان سب کی سب صورتوں میں آپ کو عقائد پر بحث ملے گی، اگرچہ کہ ان میں 3 صورتیں مدنی صورتیں ہیں، جو کہ سورہ بینہ ہے، سورہ زلزال اور سورہ نصر، یہ 3 مدنی صورتیں ہیں، باقی سب مکی صورتیں۔ اب ترتیب میں دیکھیے، سورہ نبأ آخرت کا موضوع لیے ہوئے، اس میں اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر فرما کے کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ھم فیہ مختلفون، یہ لوگ قیامت کے بارے میں شک میں پڑے ہیں، سوالات کرتے ہیں تجھ سے، ایک نہ ایک دن وہ آ کر رہے گی اور پھر یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے کافر، اور پھر پچھتائیں گے۔ لیکن اس دن ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا، جو متقین ہوں گے ان کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں، اور ان کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ پھر سورہ نازعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے آخرت کا ہی بیان اس سورہ مبارکہ میں بھی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید میں سورہ ہر تقریباً سورہ مبارکہ میں، مکی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے کثرت سے، سب سے زیادہ بار ان کا ذکر آیا ہے۔ جہاں تک میں سمجھ پایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، ان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت سی باتیں جو ہے وہ مماثلت رکھتی تھیں۔ قوم کے ڈر سے، خوف سے، اللہ کے حکم سے اپنے علاقے کو چھوڑا، دوسرے علاقے میں جا کر آباد ہوئے مدین میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ کے حکم سے مکہ کو چھوڑا اور مدینہ میں جا کر آباد ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کے اپنی قوم کے لوگوں نے، بنی اسرائیل نے تنگ کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ کے اپنے قبیلے والے قریشی لوگوں نے، مکہ کے لوگوں نے تنگ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی مدد اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمائی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی تھی، دریا میں ان کے لیے رستہ بنا دیا، یہاں غار ثور کے باہر ان کے لیے مکڑی جال بن دیتی ہے اللہ کے حکم سے۔ پھر
حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی بالآخر غالب رہے فرعون پر، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بالآخر فتح پا گئے ان مکہ والوں پہ، اور فتح مکہ بھی ہوئی، اور دین برحق جو ہے وہی غالب آ کر رہا۔ پھر اس کے بعد اگر آگے بڑھوں تو سورہ نازعات کے بعد سورہ عبس ہے، جس میں یہ تلقین کی گئی کہ انسان جو ہے وہ آخرت سے بے فکر ہے، اس طرح سے جیسے اسے کبھی اللہ کے سامنے پیش ہی نہیں ہونا، وہ سمجھتا ہے پہلے دن سے ہی ایسا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عبس کی آیت نمبر 17 سے 22 تک فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا پھر سے جو ہے وہ پیدا کر دے گا۔ پہلے ایک ترتیب اللہ نے بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں جیتا جاگتا جاندار بنایا، پھر تمہیں نیکی بدی کا رستہ بتایا، پھر تم پر موت طاری کی، پھر تمہیں قبر میں اتارا جاتا ہے، پھر جب وہ چاہے گا تمہیں دوبارہ سے اٹھا لے گا۔ اسی سورہ مبارکہ کے اختتامی حصے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے قیامت کا منظر بھی پیش کیا ہے کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ مشقت بھرا مرحلہ آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، سختی کا دن آئے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ ایسا دن ہوگا کہ ہر کوئی شخص اپنے ماں باپ سے، اپنے دوستوں سے، اپنی بیوی بچوں سے دور بھاگے گا، کہ اس دن کیفیت ہی ایسی ہوگی کہ دوسروں سے بیگانہ کر دے گی، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ تکویر میں بھی آخرت کا ذکر فرمایا، اور اس کے آخری حصے میں رسالت کا ذکر ہے کہ انہو، کہ یہ باتیں جو تمہیں کہی جا رہی ہیں لقول رسول کریم، یہ رسول کریم کی باتیں ہیں، اور کسی کاہن، کسی جادوگر، کسی شاعر کی باتیں نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی باتیں ہیں۔ پھر سورہ انفطار میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے مختلف باتوں کی قسم کھا کے شروع میں آخرت کا ہی بیان کیا، قیامت کے دن کا ہی ذکر فرمایا، اور یہ کہہ دیا کہ بے خبر نہ رہنا، اللہ نے تم پر نگران مقرر کیے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ بے شک تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں، وہ بڑے معزز لکھنے والے ہیں، اور وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، لہٰذا اس پھر لکھے کے مطابق، اعمال نامے کے دفتر کے مطابق، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم، نیکوکار جنت میں جائیں گے اور بدکار لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ کب؟ یصلونہا یوم الدین، روز جزا سزا کے دن، قیامت کے دن۔ پھر آگے بڑھوں تو اس کے بعد سورہ مطففین ہے، جس کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو جو ہے وہ روکا ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ جب خود ہو اپنی جو ہے وہ باری ہو تو ناپ تول پورا لیتے ہو، جب کسی کو ناپ کے یا تول کے دینا پڑے تو خسارے میں دیتے ہو، باز آ جاؤ ورنہ بربادی مقدر ہوگی۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کر سجین اور علیین کا ذکر ہے، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، جو بدکار لوگ ہیں ان کا اعمال نامہ، ان کا یہ دفتر، ان کا ریکارڈ کہاں موجود، کس جگہ موجود، تو اس مقام کا نام سجین۔ اور جو نیکوکار ہوں گے وہاں آیت نمبر 18 میں ان کا بھی ذکر، پہلے آیت نمبر 7 میں سجین کا ذکر، اور آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، کہ جو نیکوکاروں کا دفتر، نیکوکاروں کا اعمال نامہ ہوگا وہ علیین میں ہوگا۔ پھر آگے بڑھ جائیں تو سورہ انشقاق کا ذکر ہے، انشقاق ٹوٹ پھوٹ جانے کو کہتے ہیں، تو آسمان کا جو ہے وہ پھٹ جانا، ستاروں کا جھڑ جانا، سمندروں کا ابل پڑنا، زمین کا پھٹ جانا، یہ باتیں بیان فرما کے پھر سے قیامت کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں پھر سے دائیں اور بائیں ہاتھ والوں کا بھی ذکر ہے کہ جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا وہ کامیاب، اور جو بائیں ہاتھ میں جو ہے وہ وصول کرے گا وہ ناکام ٹھہرے گا۔
پھر سورہ بروج ہے۔ بروج سورج کے مختلف جو دور ہیں وہ سال بھر میں جس طرح چکر کاٹتا ہے، یا ستاروں کی منازل بھی ہو سکتی ہیں، یا جہاں فرشتے ٹھہر کے پہرا دیتے ہیں وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک اصحاب الاخدود کا جو ہے کھائیوں والے لوگ جو ہے ان کا ایک واقعہ ہے، جس میں وہ ایک شخص ایک بادشاہ کے دور میں ایمان لے آتا ہے، اور بادشاہ جس سے وہ علم سیکھتا ہے لڑکا اس کو بھی مروا دیتا ہے، دیگر کو بھی مروا دیتا ہے، کھائیاں کھودی جاتی ہیں، آگ جلائی جاتی ہے، ان میں لوگوں کو ڈالا جاتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ ایمان نہیں چھوڑتے۔ تو اس میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کے احکامات پر چلنے والے دنیا میں بھی سرخرو اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کو اذیت دیتے ہیں، انہیں فتنے میں مبتلا کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا بھی رسوائی کا جو ہے وہ گھر ہے، اور آخرت میں بھی عذاب انہی کو ملے گا۔ پھر سورہ طارق کا ذکر آتا ہے، جس میں آخرت کا ہی بیان ہے، انسان کو اس کی تخلیق یاد کروا کے یہ کہا گیا ہے کہ وما ہوا بالہزل، یہ مذاق نہیں تم سے کیا جا رہا، یہ قیامت آئے گی، یہ بے شک ایک فیصلہ شدہ بات ہے، مذاق نہیں ہے۔ پھر بھی اگر پڑے ہو اپنی جو ہے وہ نافرمانیوں میں تو پڑے رہو، پھر تمہیں موت آئے گی تو خود ہی جان لو گے کہ اللہ تعالیٰ کیسا سخت پکڑ والا ہے۔ سورہ اعلیٰ جو ہے اس کے بعد وہ توحید پر مبنی ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوی سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی بیان کی ہے، اور یہ بیان کرنے کے بعد اپنی ہی بات کو حق کہا ہے، اور جو آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے پھر سے وعید سنائی گئی ہے۔ سورہ غاشیہ چھا جانے والی، تو قیامت کی گھڑی ہی چھا جانے والی گھڑی ہے، وہ کسی کو جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار کر دے گی اور کسی کو ناکامی سے دوچار کر دے گی۔ اور اسی میں اس سورہ مبارکہ کے اندر آخری حصے میں تفکر فی الخلق کہ اللہ نے جو مخلوقات جو مختلف چیزیں بنائی ہیں ان پر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ انسان سوچے کہ کیا کسی اور کے بس میں یہ چیزیں بنانی ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ یہ سورہ مبارکہ بھی آخرت کے موضوع پر ہی مکمل ہوتی ہے۔ سورہ فجر کا ذکر کروں تو مختلف چیزوں کی قسم کھانے کے بعد نافرمان لوگوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، جس میں قوم سمود بھی، قوم عاد بھی، قوم فرعون بھی، ان کا ذکر فرما کے اللہ نے کہا کہ جب جو قوم اللہ کی راہ میں نافرمانی کرتی رہی عذاب ان کا مقدر بنتا رہا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تیرے رب نے ان پر ہمیشہ پھر عذاب کا کوڑا ہی برسایا ہے۔ لیکن انسان جب کوئی نیکی حاصل ہو جاتی ہے، اچھائی حاصل ہو جاتی ہے، کہتا ہے مجھے میرے کمالات کی وجہ سے ملی، لیکن کبھی اگر کوئی کسی فتنے میں جو ہے مبتلا ہوتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔ یہ انسان کا وتیرہ بیان فرمایا، اور پھر آخرت کا بیان کرتے ہوئے اللہ نے نفس مطمئنہ کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ سورہ بلد کا ذکر آتا ہے تو سورہ بلد میں حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہے اس کو پورا کرنے پر زور دیا گیا کہ جو کوئی یہ پورا کرتا ہے تو اس نے تخلیق کا مقصد پورا کر دیا۔ اس نے عقبہ گھاٹی جو مشقت والی گھاٹی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ عبور کر لی، جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرتا ہے۔ پھر سورہ شمس ہے جس میں قوم سمود جیسے نافرمان لوگوں کا پھر سے ذکر کر کے کہ کذبت سمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ اللہ نے قوم سمود کی بربادی کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ جو اپنے نفس میں موجود نیکی کی خصلت کو ابھارے گا قد افلح من زکاہا، وہی کامیاب ہوگا، لیکن جس کسی نے نیکی کی خصلت کو دبا دیا
اور برائی کو جو ہے اپنے سامنے رکھ لیا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, جس نے دبا دیا نیکی کی خصلت کو وہ برباد ہوگا, نامراد رہے گا. پھر سورہ لیل ہے جس میں پھر سے نیکی اور بدی کا تعارف کرواتے ہوئے بتایا گیا کہ نیکی کرنے والوں کے لیے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رستہ آسان ہوتا ہے, اور برائی میں خود کو ڈبو لینے والوں کا انجام بھی برا ہی ہوگا. پھر سورہ ضحیٰ ہے, اس کے بعد سورہ انشراح ہے. اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلاسا دیا ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, قسم دھوپ کی اور رات کی جب وہ چھا جائے. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اے نبی تیرا ساتھ نہیں چھوڑا تیرے رب نے, اور تجھے تنہا بھی نہیں کیا, اور تیرے آنے والے بعد کے حالات ان پہلے حالات سے بہتر ہوں گے. اور ہم وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اور تیرا رب تجھے اس طرح نواز دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. پھر کچھ باتیں بھی یاد دلوائی ہیں. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ, کیا ہم نے تجھے یتیمی کی حالت میں نہیں پایا تھا لیکن تجھے ٹھکانہ دیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, ایسے لوگ تھے تیرے سامنے جو گمراہ لوگ تھے لیکن تجھے ہدایت پر رکھا ہم نے. اور وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, اور ہم نے تجھے ایسے حالات میں پایا جو تنگ دستی کے حالات تھے لیکن تیرے دل میں محبت ہی پیدا نہیں ہونے دی مال و دولت کی, تجھے بے پرواہ رکھا اس مال و دولت سے. دلاسا دیا اگلی صورت میں بھی. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی یہ لوگ جو تجھے تانے دیتے ہیں تو ذرا غور تو کر, کیا اللہ نے تیرا سینہ تیرے لیے کھول نہیں دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دنیاوی علم نہیں سیکھے تھے لیکن سارے جہان میں سب سے بڑھ کر علم آپ کے سینے میں اللہ نے سمو دیا, بسا دیا, اور آپ دنیا کے سب سے بڑے معلم ہیں, استاد ہیں سب سے بڑے. پھر آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے دیتے تھے کہ اس کی تو اولاد ہی نہیں نرینہ, اس کے بعد اس کا نام لیوا کون ہوگا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ دیا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا, وہ رہتی دنیا تک رہنا. پھر اگلی سورہ 3 ہے. اللہ تعالیٰ نے چند مقدس جگہوں کی قسم کھائی. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, غور کیجئے زیتون اور انجیر یہ پیدا ہوتی ہیں شام, فلسطین, اردن وغیرہ کے علاقوں میں. وطور سینین, کوہ طور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسلک, اور وہذا البلد الامین, یہ مقدس شہر مکہ. اللہ تعالیٰ نے جہاں پیغمبروں کی کثرت ہوتی رہی بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی, عراق, شام, فلسطین, اردن, کوہ طور, وادی سینا اور مکہ جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان مقدس جگہوں کی قسم کھا کے اللہ نے فرمایا انسان بھی ایسا ہی مقدس ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, بہترین صورت میں پیدا کیا اللہ نے, لیکن اپنی غلط کاریوں, بدکاریوں, نافرمانیوں کی وجہ سے ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ, نچلوں سے نیچ ہو جاتا ہے, اپنی اشرف المخلوقات کی حیثیت کو کھو بیٹھتا ہے انسان. پھر اس کے بعد سورہ علق ہے جس کی پہلی 5 آیات پہلی وہی ہیں جو غار حرا میں نازل ہوئیں. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیات جو ہے وہ پہلی نازل ہوئی پہلی وحی کے طور پہ. پھر سورہ قدر ہے جس میں لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں کوئی ایک رات جو ہوتی ہے اس کا ذکر ہے, لیکن اس کی عظمت کیوں ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. تو لیلۃ القدر کی فضیلت قرآن کی عظمت کی وجہ سے, اور اگر قرآن کا ساتھ نہیں ہوگا ہمارا تو پھر اس لیلۃ القدر میں محض جاگے رہنے کا بھی فائدہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں تو سورہ بینہ ہے جو کہ مدنی صورت ہے, اس میں خیر البریہ کہ بہترین مخلوق کون سے لوگ ہیں اور شر البریہ بدترین مخلوق کون ہیں اس کا بیان ہے کہ اللہ کے ماننے والے, اس کے کہے پر چلنے والے خیر البریہ ہیں, اور جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ شر البریہ ہیں, بدترین مخلوق. پھر سورہ زلزال ہے, قیامت کا منظر ہی اس میں بھی پیش کیا گیا کہ نیک بھی اپنی ہر نیکی کو آخرت میں دیکھ لیں گے کہ وہاں ریکارڈڈ ہے,
اور برائی کرنے والے بھی پا لیں گے کہ کوئی شے ان کی برائی میں چھوڑی نہیں گئی۔ پھر اللہ کی مرضی نیکی والے کو کتنا بڑھا کے اجر دے اور اللہ کی مرضی کے کتنے بڑے گناہ کرنے والوں کو بھی بخش دے، تو یہ اس پر ہے۔ سورہ زلزال بھی مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ پھر سورہ عادیات ہے جس میں گھوڑوں کی مثال دے کے، جنگی گھوڑوں کی، انسان کی ناشکری کا بیان ہے کہ گھوڑے کو اس کا مالک صرف اور صرف چارہ ہی تو ڈالتا ہے، اور کیا کرتا ہے گھوڑے کے لیے؟ صرف اس کی دیکھ بھال، اس کے چارے اور خوراک کا خیال، اور وہ گھوڑا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ دشمن کے نیزے بالوں، ٹینک، توپوں، گولیوں کی پرواہ کیے بغیر دشمن کی صفیں چیرتا گزر جاتا ہے اپنے مالک کی رضا کے لیے۔ لیکن ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ گھوڑے کی وفاداری کی قسم کھا کر اللہ نے فرما دیا کہ انسان تو پھر گھوڑے سے بھی کم تر ہو گیا، کہ اس میں وہ وفاداری نہیں کہ اس کا مالک بن مانگے اسے ہر شے دیتا ہے۔ اللہ ہر شے بن مانگے ہمیں دیتا ہے، اور ہم پھر اللہ کی نافرمانی کریں، نہ قدری کریں، نہ شکری کریں، یہ ہمیں احساس دلایا گیا ہے۔ پھر سورہ قاریہ بھی قیامت آخرت کے بارے میں ہے۔ سورہ تکاثر کی بات کروں تو مال و دولت کی کثرت کی حرص نے انسان کو اس قدر غافل کر دیا ہے کہ وہ آخرت کو بلا بیٹھا ہے۔ کاش کہ وہ اس زندگی میں ہی جان لے کہ آخرت کا گھر ہی اصل گھر ہے، اور ان نعمتوں کا جو دنیا میں حاصل ہے ان کا جواب دینا ہے۔ پھر سورہ عصر ہے جس کے اندر کامیابی کا سرٹیفکیٹ کیا ہے وہ بتایا گیا ہے۔ آپ دیکھیے، کوئی شخص ڈگریاں لیے، بڑے بڑے ڈپلومے لیے کسی ملک کے جا کے بارڈر پہ کھڑا ہو جائے، کیا اسے ان ڈگریوں پر محض جو ہے ملک میں داخلے کی اجازت مل جائے گی؟ نہیں، وہ ملک میں داخل تب ہو پائے گا جب اس کے پاس اس ملک کا ویزا ہوگا۔ یاد رکھیے، جنت کا ویزا ایمان اور نیک عمل ہیں، ورنہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے، کوئی جنت میں نہ جا پائے گا۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں۔ کون بچے گا گھاٹے سے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان کا ٹھپا دل پہ لگا کے لائیں گے۔ ایمان جن کے دل میں ہوگا، وعملوا الصالحات، جو نیک عمل کرنے والے ہوں گے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو دوسروں کو بھی حق بات بتانے والے اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہوں۔ سورہ ہمزہ بھی آخرت پر مبنی سورہ مبارکہ۔ سورہ فیل اور سورہ قریش میں نافرمانوں کی نافرمانی کا ذکر کرتے ہوئے، جیسے ابرہہ مکہ پر جو ہے حملہ ور ہوا تھا، یمن کا بادشاہ مٹانا چاہتا تھا خانہ کعبہ کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابابیل کا جھنڈ حقیر سے پرندے بھیج کر ان سے سبق سکھا دیا، ملیا میٹ کر دیا۔ قریشیوں کو بھی سورہ قریش میں فرمایا اللہ نے، تمہاری حفاظت جب اللہ کرتا ہے، تمہیں رزق جب اللہ دیتا ہے، تو پھر عبادت ان بتوں کی کیوں؟ پھر جھکتے اللہ کے سامنے کیوں نہیں؟ پھر اس کے بعد سورہ ماعون میں ریاکاری سے بچنے کی تلقین ہے کہ حقوق اللہ عبادت کرتے، حقوق اللہ جو ہے ادا کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے اور لوگوں کی مدد کرتے ہوئے ریاکاری کو قریب مت پھٹکنے دینا۔ پھر سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے مختصر سورہ مبارکہ ہے، لیکن ایسی لاجواب کہ اس کو دیکھ کے بڑے سے بڑے شاعر کہہ اٹھتے تھے ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور دلاسا دیا گیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے دشمن ہی بے نام و نشان ہوں۔ پھر سورہ کافرون ہے جس میں کفر کا رستہ الگ اور ایمان کا رستہ الگ بتایا گیا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ کبھی ابو لہب جیسے لوگوں کا رستہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا رستہ ایک نہیں ہو سکتا۔ اس کا ذکر ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے میرے لیے میرا دین۔ پھر اس کے بعد سورہ نصر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی مکمل نازل ہونے والی آخری سورہ ہے۔ اس کے بعد کوئی سورت پوری کی پوری نازل نہیں ہوئی، آیات نازل ہوتی رہیں، اور اس میں دیکھیے بیان بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد آ جانے اور فتح مکہ حاصل ہو جانے کا ذکر ہے، اسلام کا غلبہ ہو جانے کا ذکر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھوں تو سورہ اخلاص ہے، اور پھر سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں۔ تینوں صورتوں میں توحید کامل کا ذکر ہے۔
آخری 2 صورتیں تو معوذتین کہلاتی ہیں۔ معوذتین 2 وہ صورتیں جن کے ذریعے اللہ کی پناہ میں آیا جاتا ہے، شیطان سے دور ہوتے ہوئے، دنیاوی وسوسوں سے دور ہوتے ہوئے، ہر طرح کے بہکاوے وسوسے جادو ٹونے سے دور ہوتے ہوئے اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ انہیں معوذتین کہتے ہیں، بہترین ہتھیار ہے ہمارے پاس شیطانی وسوسوں جادو ٹونے کے خلاف۔ اور پھر سورہ اخلاص کی طرف واپس آؤں، 4 آیات پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ اپنے اندر سوائے توحید کے اور کوئی بھی جو ہے وہ موضوع نہیں رکھتی، شاید اسی لیے اس کا نام اخلاص ہے۔ یاد رہے پورے قرآن میں صرف 2 صورتیں ہیں، ایک سب سے پہلے سورہ فاتحہ، وہ نام فاتحہ سورت کے اندر نہیں ہے، یا یہ ایک سورہ اخلاص کے اخلاص نام سورت کے اندر نہیں، ورنہ باقی 112 صورتوں کے نام ان صورتوں کے اندر موجود ہیں۔ اللہ نے خالصاً اپنی توحید بیان کی کہ دکھاؤ کوئی اور اللہ جیسی ذات ہے، دکھاؤ کسی اور میں اللہ جیسی بے نیازی ہے کہ وہ جب چاہے جو چاہے جہاں چاہے جیسا چاہے جس کے ساتھ چاہے وہ کر گزرے، اسے پوچھنے والا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ ہو۔ اور کوئی ہے ایسا بادشاہ کہ جسے نہ کسی نے جنا ہو، نہ اس کی آگے کوئی اولاد ہو، اور کوئی اس کی صفات میں افعال میں اس کا ہمسر ہو، تو آؤ سامنے وہ بھی خدا کہلائے۔ لیکن جب کوئی اور نہ اس کی ذات جیسا، نہ صفات جیسا، نہ افعال جیسا، تو پھر کل کہہ دو هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی 30 پاروں کا خلاصہ جو ہے وہ وقفے سے آپ کے سامنے پیش کرتا رہا۔ ایک حقیر سی کوشش رہی میری کہ میں قرآن مجید کو مختصر سے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں، پیش کر سکوں، لیکن اس کوشش میں میں مانتا ہوں، میں جانتا ہوں کئی جگہوں پر کہیں زبان کی لغزش کی وجہ سے، کہیں ذہن کی جو ہے وہ یادداشت کی کمزوری کی وجہ سے بہت سی ایسی باتیں ہوں گی جو میں کہہ پایا ہوں گا، اور کئی باتیں میں نہیں کہہ پایا ہوں گا، اور کہیں پر میں غلطی بھی کر گیا ہوں گا۔ جہاں کہیں مجھ سے نہ چاہتے ہوئے، نادانستگی میں کوئی غلطی ہوئی ہے، کسی آیت کی ادائیگی میں، کسی بات کے صحیح بیان نہ کرنے میں اللہ سے بھی اس کی معافی چاہتا ہوں، اور آپ سے بھی معذرت خواہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے موقع دیتا رہے، مجھے زندگی میں مہلت دے کہ میں اس کے پیغام کو، اس کے حق بات کو آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں، اور جو غلطیاں مجھ سے اگر کبھی ہوئی ہیں انسان ہونے کے ناطے تو انہیں وہ معاف فرمائے، اور آئندہ ہر غلطی سے مجھے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔